وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ شکایات کے انبار لگانے یا بلاول بھٹو کو تقریر سے پہلے ہی اختلافات حل ہو چکے تھے اور وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے اعتراضات تسلیم کرتے ہوئے جو کچھ ممکن ہوا تسلیم کر لیا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ بات نہیں کریں گے والی بات غلط ہے۔ عمران جو مرضی اسٹریٹجی اپنائے میں اتفاق نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری نے کہا کہ جرم کیے ہیں تو اپنا نظام بہتر کریں مگر سیاسی ڈائیلاگ سے منع نہیں کر سکتے۔ یونان کشتی حادثہ، ایف آئی اے نے ایک اور ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے یونان کشتی حادثے میں ملوث ایک اور ایجنٹ کی گجرات سے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ کہا کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم سے ماضی میں الیکشن چھینا جاتا تھا لیکن اس بار ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ کہا پہلے یہ شہر ایک فون کال پر بند ہوتا تھا۔ میئر کراچی مرزا وہاب کا کہنا ہے کہ بھرپور جذبے سے عوام کی خدمت کریں گے۔ کراچی والوں نے وفا کیا ہے، اب ہم وفا کریں گے۔ وزیر مملکت اور ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں۔ وی آئی ایس پی کے ذریعے مستحق افراد کو رقوم کے حصول میں مشکلات پر تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یورپ جانے والے افراد کی خواہش کا مجرموں نے فائدہ اٹھایا۔ ہماری حکومت کے پاس 2 ماہ ہیں، ہم ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب بولے یونان میں کشتی حادثے میں ہونے والی اموات ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی ایجنڈا پاش کرنے کا دعویٰ کہا ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف کلمہ حق بلند کیا، پہلے ہی کہا تھا پی ٹی آئی کے پاس بیرونی ایجنڈا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے پر موم بتی مافیا اور اسرائیل رو رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے الیکشن جیتی۔ صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کا حافظ نعیم الرحمان کو جواب، کہا پروپیگنڈا اور ٹرینڈ بند کیا جائے۔ آپ سے پہلے لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، الزام تراشیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال بجٹ گزشتہ روز پیش کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ زمرے کا چکزئی نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا نئے مالی سال کے لیے بجٹ کا حجم 750 ارب روپے ہے، ترقیاتی بجٹ کا حجم 229 ارب روپے ہے۔ کہا صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا واکر کہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ عالمی مالیاتی اداروں سے تعلقات چند مہینوں سے بہتر نہیں، جس پر تشویش ہے۔ جن مالیاتی اداروں پر ہمارے انحصار ہو ان سے تعلقات تعمیری ہونے چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے بنانے والوں کے حوالے کیا جائے۔ 15 سال سے سندھ کے حکمرانوں کو لوٹ مار کا ٹاسک ملا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی ہی نہیں پورا سندھ اور یہ پورا پاکستان ہمارے باپ دادا کا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے۔ مہم 25 جون تک جاری رہے گی۔ 5 سال سے کم عمر 18 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر۔ 10,000 سے زائد پولیو ورکرز مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہم بھی کسی سے کم نہیں، خواتین نے بھی کراچی میں مویشی منڈی سجا لی۔ اپنی نوعیت کی یہ انوکھی مویشی منڈی کراچی کے علاقے شادمان میں لگائی گئی ہے۔ 2 دانت کی گائے، لمبے سینگ والا بکرا، بھاری بھرکم دمبے، خواتین نہ صرف سنبھال رہی ہیں بلکہ خریداروں سے بھاؤ تاؤ بھی کر رہی ہیں۔